اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں برے کاموں کی وجہ سے جو روگ پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو خدا کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق دیا تھا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام قرار دیا اور بعض کو حلال کیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کا تم کو حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ اور کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا جو اللہ پر افترا کرتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ کا لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن ان میں اکثر ناقدرے ہیں۔ اور آپ کسی حال میں ہو یا کسی وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، اور اے لوگوں، جو بھی تم کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور تمہارے رب سے ذرا برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ روشن کتاب میں لکھی ہے۔ خبردار، سن لو، بلا شبہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں رنج میں نہ ڈالیں، عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، وہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہے اللہ ہی کی ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے، صرف بے سند خیال کی پیروی کرتے ہیں، صرف قیاسی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس طرح سے بنایا کہ دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ اس میں دلائل ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس قول باطل کی سند نہیں ہے، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ فائدے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت سزا چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا برا لگتا ہو تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں سے مل کر اپنی تدبیر پختہ کر لو، اور پھر تمہاری تدبیر میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرمانبرداروں میں رہوں۔ تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پاس ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور ان کو آباد کیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو ڈر گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد اور رسولوں کو ان کے قوموں کے پاس بھیجا، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔
پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔